قبیلہ انال کے سرخیل جناب محترم رانا ضیاء اللہ عثمان صاحب بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ انعام پیش فرما رہے تھے۔ اسی دوران ہماری سٹیج کی زینت بنے ہیں مرکز اہل حق جامعہ مدرسہ نصرت العلوم کے ناظم اعلیٰ عظیم عامل حضرت مولانا مجاہد اسلام حضرت مولانا علامہ ریاض خان صاحب سباتی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہماری سٹیج کی اسی دوران رونق بنے ہیں حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ۔ میں انہیں مائک پر دعوت دینے سے پہلے ایک ربائی آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی بنی ہے جس کی سواری کدھر گیا، چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی بنی ہے جس کی سواری کدھر گیا، اور نوکے ثنا پہ جس نے سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے کہ وہ قاری کدھر گیا۔ نوکے ثنا پہ جس نے سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے کہ وہ قاری کدھر گیا۔ اور توجہ کرنا کہ مہتاب آفتاب نہ تاروں کی بات کر، مہتاب آفتاب نہ تاروں کی بات کر، طیبہ کے ان حسین نظاروں کی بات کر، لگتے تھے جن میں آپ کے قدمین شریفین، گلیوں کے تذکرے بازاروں کی بات کر، اور صدیق عمر عثمان اور حیدر کرار کرنا ہے خوش نبی کو تو چاروں کی بات کر، کرنا ہے خوش نبی کو تو چاروں کی بات کر۔ اور عدا لہجہ خوش رشک گلابے، عدا لہجہ خوش رشک گلابے، او سراجم منیرہ رسالت مآبے، خدا بولیا انہوں ناصر بنا کے، نہ میرا جواب ہے نہ تیرا جواب ہے۔ عدا لہجہ خوش رشک گلابے، او سراجم منیرہ رسالت مآبے، انہوں ناصر بنا کے خدا بولیا، نہ میرا جواب ہے نہ تیرا جواب ہے۔ اب میں خطاب کے لیے مائک پر دعوت دے رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جس وقت قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کا طوطی بولا کرتا تھا۔ آج بھی جو لوگ ان کی ریکارڈنگ سنتے ہیں تو آج بھی وہ اسی طریقے سے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں۔ میں حضرت صدیقی صاحب کے تعارف میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ وہ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کی طرز پر بیان فرماتے ہیں، تو آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له
له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا آدمی کا جسم ہے کیا جس سے سیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گہرا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن
رحمت برستی ہے۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ صدر ذی وقار، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، باعزت گھرانے کی باپردہ ایمان والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پروردگار عالم نے آج بڑی مہربانی فرمائی کہ رات گئے تک اپنا نام سننے کی، اپنے نبی پر درود پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ خداوند عالم ایسی راتیں روزانہ زندگی میں لاتا رہے، دنیا کی جھوٹی خبریں جنہیں سن سن کر ایک انسان اپنا دماغی توازن ہی کھو بیٹھا ہے، اتنا ڈرا دیا، اتنا پریشان کر دیا، مزے مزے لے کر جھوٹ بتانے والوں کو موت یاد نہیں، کسی کے عیب اچھالنا، کسی کی دھی کی عزت چلی گئی، اس نے سر جھکایا، اخبار والوں نے اتنا اچھالا، اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، محلہ بدل گیا، مکان بدل گئے، شہر بدل گئے۔ یہ امت تو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والی تھی۔ طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، جو لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، ان کی عزت کو اچھالتا ہے، اس خبر ہی دے دو، قیامت کے دن ایسا ذلیل کریں گے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اور جو آج کسی کے عیب پہ پردہ ڈالے، یوں علماء کرام سے سنا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندے کے کندھے پر یہ کلائیاں دست قدرت رکھ کے کان میں کہے گا، یاد ہے نا گجرانوالے کی زندگی میں جمعرات کی رات میں کیا کیا کرتا تھا، سارا یاد ہے نا؟ جہاں جلسہ ہوتا، سیرت کا پروگرام ہوتا، گزرتا وہ کہتا دیکھو مولویاں نے سانو پاگل بنایا ہوا ہے، اصل محفل تے ہے کہ پیت اللہ تے ملے اللہ، یاد ہے نا؟ اگر میں ستاری کا معاملہ نہ فرماؤں تو تیرے عیبوں کو آج ایسا ظاہر کروں، 50 سال تیرے ساتھ تیرے بستر پر سونے والی بیوی آج دیکھنا دور کی بات ہے، تیرے طرف تھوکنا بھی گوارا ہے۔ تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں اپنے بندوں پہ ظلم تھوڑی کرتا ہوں۔ سب کو پتہ ہے سارا دن بازار میں کیا کیا، کپڑوں کو جھٹکے مار مار کے بیچا، میٹر بتا کے گزوں سے بیچا، سب کو پتہ ہے ریڑی والے نے آج کیا کیا، اسے پتہ ہے، تازہ مال دکھا کے کل والا بیچا۔ اگر یوں کہہ دیتا کہ بھائی یہ کل کا یہ آج کا، میں غریب آدمی ہوں، اتنا نقصان برداشت نہیں کرتا، 4 نئے لے لے، 2 پرکل کے لے لے، اللہ کی قسم ایمان بھی بچ جاتا، رزق بھی مل جاتا۔ اس ظالم کو پتہ ہی نہیں کہ 2 آنکھیں اللہ نے تجھے دی ہیں جن سے تو نے ہیر پھیر کر دیا، اور وہ مالک الملک جو آنکھ سے پاک ہے، تیرے سارے کرتوتوں کو دیکھتا ہے، اسے نہیں پتا تو نے گاہک سے چھپا کے نیچے کیا رکھ رکھا۔ بڑا خوش ہوا، گھر والی کو کہتا ہے آج تو گاہکوں کو ایسا لمبا میں نے پایا ہے نا، ایسا لٹایا کہ دیکھتے رہ گئے۔ بابو جسے تو نے لٹایا وہ کل سنبھل جائے گا، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے رب تجھے قبر میں ایسا لٹائے گا ساری دنیا تجھے اٹھانا چاہے اٹھا نہیں سکے۔ اس کی لٹانی دیکھ جب وہ لٹائے گا۔ کیا سمجھتے ہو گجرانوالے والوں کہ ایک ایک تھیلی پر 2 گرے باندھ دی،
اور بڑا کارنامہ دکھا دیا، ہنس رہے ہو یا آنکھیں مار رہے ہو دوسری ریڑھی والے کو؟ کم بن گیا؟ کم بنا نہیں، تیرا کام بگڑ گیا۔ اس مسکین کو، اس غریب کو گھر جا کے ذرا تھیلی کھولنے دے اور دیکھ کے ٹھنڈی سانس بھرنے دے۔ اس کی ٹھنڈی سانس وہاں پہنچے گی، وہاں سے جواب آئے گا تو بے بس ہے، میں بے بس نہیں ہوں، تیرے 50 روپے کو ضائع کیا، 14 نسلوں کا رزق نہ چھین لوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ تماشا ہے۔ کھول کے سودا دو، بتاؤ نہیں مر جاتے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق لوگوں کی جیبوں میں نہیں ہے، تمہارا رزق تو آسمانوں پر اس نے اپنی مٹھی میں دے رکھا ہے۔ اس کی کو مٹھی کو ہاتھ ڈال کے دکھائے تو صحیح۔ یاد رکھنا، نسلوں سے نکلے گا، اولاد بیکار ہوگی، تماشبین ہوگی، نسلیں روئیں گی اور نسلوں کو دیکھ کے رو گے۔ آج کے حرام کے دست سے پناہ مانگ لو، خدا کی قسم کل بڑھاپے میں یہ نسلیں تمہارے پیر دھو کے پئیں گی۔ اور آج جن کی رگوں کے اندر تم حرام اتار رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو تم سکون سے سو رہے ہو؟ خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر کے اندر گھنگوروں کی چھنک ہو، پائل کی چھنک ہو اور گانے کی آواز ہو، کتے کی بھونک ہو، دسترخوان کے اوپر حرام کا کھانا رکھ رکھا ہو، کوٹھی بے شک کروڑوں روپے کی ہو، او لوگوں سن لو، ایک مرتبہ نہیں، اس مکان پر دن رات میں کروڑوں مرتبہ خدا کی لعنت برستی ہے۔ گھاس پھوس کی جھوپڑی ہو، محنت کی کمائی کرنے والا، شام کو لے کے آیا، گوشت نہ پکا، چٹنی روٹی دسترخوان پہ رکھی ہے، زبان پر بسم اللہ، کانوں میں رسگول دی آواز اللہ اللہ ہے، چٹنی روٹی سے گزارا کر کر الحمدللہ کا لاہوری فرمایا کرتے ہو لوگوں سن لو، اس کچے مکان پر ایک مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ 24 گھنٹے میں خدا کی رحمت برستی ہے۔ آج شام ان لوگوں پر بھی ہو گئی جنہوں نے گاڑی میں سفر کیا، آج شام ان لوگوں کی بھی ہو گئی جو ریڑھی کو دھکا لگاتے رہے۔ میرے بابو صبح سورج کی کرنیں کوٹھیوں پر بھی پڑے گی، کچے مکان پہ بھی پڑے گی، جھوپڑی میں جو سویا رات اس پر بھی آ گئی، جو نرم بیڈ پہ سویا رات اس پر بھی آ گئی۔ ابراہیم بن ادم نے اپنی باندی کو اپنا بستر سجانے بھیجا، بستر پہ ہاتھ رکھا، نرم بستر لگا، کہنے لگی ہاتھ کو اتنا مزہ آیا، بیٹھوں گی کتنا مزہ آوے گا۔ بستر پہ بیٹھی، بڑا نرم محسوس ہوا، لیٹ کے دیکھا آنکھ لگ گئی۔ ابراہیم بن ادم اندر آئے، دیکھا میری باندی بستر پہ لیٹی ہے، چابک منگوایا، 5 منٹ لیٹی، 5 چابک مارے، پہلا پڑا، کہنے لگی ہائے اللہ، دوسرا پڑا، کہنے لگی الحمدللہ۔ کہا اللہ کی سمجھ آ گئی، اوئی کی سمجھ آ گئی، چابک پڑا، تجھے تکلیف محسوس ہوئی، تیری چیخ نکلی، الحمدللہ کیوں کہا؟ کہ 5 منٹ لیٹنے کی سزا دنیا میں مل گئی۔ بادشاہ وقت کہنے لگا میں تیرا مطلب نہیں سمجھا، کہ 5 منٹ لیٹی، 5 درے پڑے، جو اللہ کی نافرمانی کر کے ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، قیامت کے دل پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بنے گی۔ کبھی کبھی ایک جملہ کایا پلٹ دیا کرتا ہے، اور میرے بابو کبھی پورا قرآن پاک پڑھ کے سنا دو دل پہ اثر نہیں ہوا کرتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے، ساری زندگی قرآن کھول کے نہ دیکھا، قرآن والوں سے نفرت کی، ٹوپی رومال والے کو دیکھ کر روٹی پہاڑ جماعت کہہ دیا، ٹوپی رومال والے کو دیکھ کر ملمٹے مولوی کہہ دیا، توند بڑی والے لوگ کہہ دیا۔ یقین جانو علم کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب مرا ہوا چرپائی پہ پڑا ہوگا، تیری سگی اولاد میں سے تجھے غسل دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔
یہ مولوی اس وقت کام آوے گا جب تیرے جنازے پر لوگ میرے بابو کہے لگا کے چلے جائیں گے، جب تیرے جنازے پر کلمہ شہادت پڑھ کے چلے جائیں گے، تب یہ کرائے کا مولوی تیرے کام آئے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ کا اعلان نہ کر دے، تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج آواز لگائی جا رہی ہے، اپنے بچوں کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنا لو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا لو، اپنے بچے کو اللہ کے دین کا داعی بنا لو، لیکن تیرے میرے پاس فرصت کیسی؟ پھر دیکھ لے نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ باپ کا چہرہ دیکھ کے باپ کے سامنے مذاق کرتے ہیں، بعض اولاد تو کہتے ہیں ابا تو میرا باپ لگتا ہی نہیں ہے۔ کہاں ادب چلا گیا؟ جب باپ کو یار کہنا شروع کر دیا، جب باپ کو پاپا کہنا شروع کر دیا، جب باپ کو ڈیڈ کہنا شروع کر دیا، بابو اس میں بڑی مٹھاس تھی۔ جب ابو جی امی جی کہا کرتے تھے، تیری زبان سے امی جی نکلا کرتا تھا، پروردگار عالم کی رحمتیں امڑ امڑ کے دروازے پہ آیا کرتی تھی۔ گجرانوالے والوں بزرگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا جب دسترخوان لگا کرتا تھا، ایک بھائی دیر کر دیتا، ماں سب کو روٹی نہیں دیا کرتی تھی، جب تک بھائی نہ آ جائے نہیں کھاؤ گے۔ خدا کی قسم اس وقت کی بھوک میں بڑی لذت محسوس ہوا کرتی تھی۔ اب دور ایسا آ گیا، بھائی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، دوسرا بھائی دیکھ کے منہ بدل لیتا ہے، کروٹ بدل لیتا ہے، اور کھانا تو دور کی بات ہے۔ اس زمین کے ٹکڑوں نے، اس جائیداد نے اتنا دور کر دیا، آج بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر سال عمرہ کر کے آنے والوں، ہر سال حج کر کے آنے والوں، ہر سال نبی کے روزے پر درود پڑھ کے آنے والوں، کیا فائدہ ایسے حج کرنے کا؟ کیا فائدہ ایسے نبی کے روزے کی زیارت کرنے کا کہ بابو تیرا مزاج نہ بدلا، تیرا دل نرم نہ ہوا؟ اللہ اکبر۔ مدینے جاتا ہے، کہتے ہیں میرا ٹکٹ اس وقت ہونا چاہیے، اس تاریخ کو میری واپسی لازمی ٹریول ایجنسی سے کہتا ہونی چاہیے، آگے پیچھے نہ ہو، کیونکہ اگلے دل پیشی ہے۔ میاں کس بات کی؟ کہ بھائی نے میں نے کیس کرا رکھا ہے، باپ کا مکان ہے، میرا بھائی زیادہ لے گیا، یقین جانو دکانیں لٹا دوں گا، لیکن اپنے بھائی کو ایسا ذلیل کروں گا کہ وہ دکھانے کے قابل نہ ہوگا۔ کیا یہ قرآن کا درس ہے؟ کیا یہ میرے نبی کی مبارک زندگی ہے؟ کہ 23 سالہ دور میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی رونے کا مقصد ہے۔ تجھے کیا پتا جس نبی کے امتی پہ زیادتی کرتے ہو، جو آخری وقت ہے رو رو کے چلا گیا، تجھے کیا بتلاؤ؟ صحابی رسول ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی چاہیے، اللہ کے نبی کا پتہ کوئی نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پتہ کیا، کہنے لگی ابا صبح سے یہاں آئے کوئی نہیں، سیدنا صدیق اکبر کا پتہ کیا، ابو بکر تجھے پتہ ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد میں نے کملی والے کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ شام ہو گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی پتہ نہ لگا، اور صحابی کا انداز دیکھ لے، آج 10 روپے کے گلاب کے پھول چھڑک کر نبی کو بلانے والوں، چونا چھڑک کر نبی کو بلانے والوں، اللہ اکبر، گلی بازار سجا کر حضور کو بلانے والوں، شر البلدان اسواقها، قوم کی بدترین جگہ بازار ہے، اور تجھے کیا پتا نبی عرشوں میں جایا کرتا ہے، بازاروں میں نہیں آیا کرتا ہے۔ صحابی رسول کا انداز محبت ایک شام ہو گئی، حضور کا چہرہ نہ دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا، دیوار کی مٹی کو ناک کی نتھے پھلا کر سونگ رہے، کسی نے کہا کیا بات ہے، اس دیوار کی مٹی کو کیوں سونگ رہے؟ کہا دیوانے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، اپنے نبی کے بارے میں پتہ کر رہا ہوں، گزر یہاں سے تو نہیں ہوا۔ وہ اللہ کے بندے
دیوار کی مٹی تجھے کیا بتلا دے گی؟ کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے جس گلی سے نبی کا گزر ہو جائے وہاں کے در و دیوار سے 3 دن تک نبوت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ اندازہ لگا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کی خوشبو کی بات دیکھ لے۔ عبد المطلب گھر میں آئے اور پریشان ہو کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اے میری گھر والی، مکے والوں نے باتیں کر کر کے دماغ کھا لیا اور کہہ رہے جا اپنی بہو سے جا کے پوچھ کے آ، گھر والا تیرا فوت ہو گیا، بیٹا تیرا جوان کوئی نہیں، بھائی تیرا کوئی نہیں، اے آمینہ کہاں سے خوشبو لے کے آتی ہے جب ہماری گھر والیاں تیرے گھر میں آ کے بیٹھتی ہے، تیرے کپڑوں سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ عرب کے اندر تیری خوشبو کی مثال نہیں ملتی۔ سیدہ آمنہ کی ساس صاحبہ کہنے لگی عبد المطلب تو نے تو آج پوچھا، 1 ہفتہ پہلے مکے کی عورتیں ساری میرے گھر آئی تھی، مجھے نمائندہ بنا کے آگے کر دیا، میں نے بھی یہ سوال کیا۔ عبد المطلب کہنے لگے پھر تجھے کیا جواب ملا؟ کہ میں نے اتنا کہا آمینہ خوشبو کہاں سے لائی یا تجھے کون دے کے گیا؟ کہ پھر تجھے کیا جواب ملا؟ کہ آمینہ نے یوں آنکھیں اٹھا کے میری طرف دیکھا، اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی، میں فاطمہ کے چہرے پہ پڑی، میں برداشت نہ کر سکی، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ آگے بڑھ ذرا ہمت کر تو پوچھ لے۔ دادا جی آگے بڑھے، بیٹی صحیح کہہ رہی ہے؟ اجی ابا۔ کہ بیٹی پھر خوشبو کہاں سے لے کے آتی ہے؟ اتنی دیر میں سیدہ کی ساس صاحبہ رحمت دو عالم کی دادی جان دیوار کے پاس گئی، انہاں خنوں سے مٹی کھرچنے لگ گیا، ہتھیلی پہ چھوٹی سی مٹی لے آئی، سونگیے اسے؟ عبد المطلب نے سونگا کہ یہ کیا بات ہے؟ کپڑوں سے خوشبو کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ مٹی کیوں سگا رہی؟ کہنے لگی اس خوشبو کا مٹی کا تعلق بھی میری بہو آمینہ کے ساتھ ہے۔ کل رات اندھیرے میں سیدہ یہاں سے گزر رہی تھی، گزرتے گزرتے آمینہ کا ہاتھ اس دیوار کو لگ گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ آگے بڑھی، دل کو ذرا تسلی ہوئی، کلیجہ بڑا کر کے کہنے لگی او میرے ابا، مکے والے تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتے ہیں، اماں دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے، اگلی بات کہو مجھے دیوانی نہ کہیو، مجھے جھلی نہ کہیو، مجھے بے وقوف نہ کہیو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں آمنہ زمین پر تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ دادے نے ہاتھ پکڑ لیا، چرپائی پہ لے کے بیٹھ گیا، کام نا مسئلہ کچھ اور ہے، چلو لگانا سمجھ میں آتا ہے، پینا تو سمجھ میں نہیں آتا، لگتا ہے کچھ اور بات ہے، اور بتلا کیا بات؟ کہ میری ساس سے پوچھ لے، صبح پانی کا برتن دے دیتی ہے، جا برتن بھر کے لا، برتن لے کے جاتی ہوں، پیر نرم ہے، تلیاں نرم ہے، نوکیلے پتھروں پہ قدم رکھا نہیں جاتا، جیسے پتھروں پہ قدم پڑتا ہے نرم ہو جاتے ہیں، اوپر دیکھتی ہوں بادل کا ٹکڑا میرے سر کے اوپر سایہ کرتے جاتا ہے، جس کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں پانی گہرائی میں ہوتا ہے، جھک میں نہیں سکتی، سوچتی ہوں کیسے بھروں گی، تھوڑی دیر میں پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آتا ہے اور پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو، بھر لے تُنے جتنا بھرنا ہے۔ کہ جب میں پانی بھر کے ڈول لے کے جانے لگتی ہوں، میری سہیلیاں میرا کرتا دامن پکڑ لیتی، آمنہ کھڑی رہے، جب تک یہاں رہے گی پانی کنارے تک رہے گا، ہمیں بھرنے میں آسانی رہے گی۔ سیدہ کہنے لگی اماں جان اگلی بات بتاؤں، حیران نہ ہو جائیو، ابا جان جب میں پانی کا ڈول لے کے جہاں سے گزرتی ہوں، کوئی درخت، کوئی پتا، کوئی ٹہنی، کوئی جڑ، کوئی مٹی کا تودا، کوئی پہاڑ، کوئی پتھر، کوئی راستے کا ذرہ ایسا نہیں، اور میرا ابا جان جو مجھے جھک کے سلام نہ کرتا ہو، یہ سامنے والا درخت عجیب ون سونی باتیں کرتا ہے۔ ابا کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، آج بھی یہ تیرے سے مخاطب ہوا، آج بھی اس نے تیرے سے کوئی بات کی، کجی میرے ابا اس کے پاس سے پانی کا برتن لے کے
گزری، ابا اس درخت میں سے آواز آئی، ابشری یا آمینہ فإنک قد حملتنی بأحمد، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ پریشان ہو گئے، ابا جان پریشان ہے، اب بیٹی بتا بات خوشبو کی نہیں ہے، بات مشک و عنبر کی نہیں، بات کستوری کی نہیں، بات زعفران کی نہیں، اے بیٹی بتا کیا بات ہے؟ ابا کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑایا، اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ لیا، کہنے لگی ابا خوشبو کا کمال کوئی نہیں، اس میں آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ وہ آنے والا مہمان کون ہے؟ علیف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، سین کہنے لگا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، تو کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، تو کہنے لگا اللہ اکبر، تو کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، تو کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھا، آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ ایک آنے والا مہمان دنیا میں آ رہا ہے، کپڑوں میں سے خوشبو، جسم میں سے خوشبو، پیر کی جُتی میں سے خوشبو، تکیے میں سے خوشبو، بستر میں سے خوشبو، اوپر جو اوڑھنی لے رہی ہے اس میں خوشبو، رب ذوالجلال کی قسم ہے آنے والے کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دھرا، بنا صدیق اکبر اس کے گھرانہ خوشبو، عمر کا گھرانہ خوشبو، عثمان کا گھرانہ خوشبو، علی کا گھرانہ خوشبو، سعد کا گھرانہ خوشبو، سعید کا گھرانہ خوشبو، طلحہ کا گھرانہ خوشبو، ابو عبیدہ کا گھرانہ خوشبو، عبد الرحمن کا گھرانہ خوشبو، حسین کا گھرانہ خوشبو، حسن کا گھرانہ خوشبو، معاویہ کا گھرانہ خوشبو، فاطمہ کا گھرانہ خوشبو، اونو محمد کا گھرانہ خوشبو، مسلم بن عقیل کا گھرانہ خوشبو، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو۔ 1,24,000 نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے خوشبو کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے میرا محبوب تیرے یاروں سے فرشوں پہ تو راضی ہو گیا، عرشوں پہ ان سے میں راضی ہو گیا۔ خوشبو کی بات بتلاؤ، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی رچائی۔ آج بابو ذرا سوچ لیو گھر جا کے، آج ہیٹر والے کمرے میں بیٹھ کر، آج نرم بیڈ والے کمرے پہ لیٹ کر، آج بیڈ پہ لیٹ کر، بند کمرے کر کر بیوی سے مشورہ کریو، ہم نے تو لاکھوں کا جہیز دیا، ہماری مت ماری گئی۔ زمین گروی رکھ کے، بینک سے قرضہ لے کے،
زیور بیگ میں رکھ کے بچیوں کو جہیز دینے والوں، تیری بچی بھی جہیز والی ہوگی، قرآن والی کوئی نہیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ، بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، پاس بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بیٹی کا جی کپڑا لتا میرے پاس دینے کو کوئی نہیں، بیوہ عورت ہوں، اماں تیرے سے میں نے مانگا کہ ایسی نایاب چیزیں نہ دے دوں، قیامت تک آنے والی دھییں اپنے جہیز کو دیکھ کے روئیں گی، تیرے جہیز کی چیز کو دیکھ کے رشک کریں گی۔ اماں کپڑا کوئی نہیں، سونا کوئی نہیں، چاندی کوئی نہیں، کیا دے گی؟ اٹھی اندر گئیں، بکسے میں سے رومال سا لپٹا ہوا لائیں اور اس رومال کی تہ کھولی، اتنی سی عطر کی شیشی نکلی، آنکھوں سے لگایا، چوما سینے سے لگا کے ام ہانی رونے لگے۔ اللہ علی، بیٹی نے دیکھا اماں خیر تو ہے، کہنے لگی بیٹی ایسا جہیز میں تحفہ دینے لگی ہوں، دنیا تحفے دے دے کے تھک جائے گی، لیکن جو میں تجھے جہیز میں تحفہ دے رہی ہوں، نایاب سے نایاب تحفہ اس تحفے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اماں زیادہ عطر ہے، کتنی مالیت کا ہوگا، مشک ہوگا، عسل عود ہوگا، زعفران ہوگا، ہند کا ہوگا، عرب کا ہوگا، چیل کا ہوگا، مصر کا ہوگا۔ اماں کہنے لگی نا اس کو عطر کا نام دے کر اس قطروں کی توہین نہ کرے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میرے گھر آیا کرتے، میں یہاں بسترا لگا دیا کرتی، نبوت سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے لیٹ جایا کرتے، ماتھے پر جو پسینہ آیا کرتا تھا ہتھیلی پہ قطرے گرا کرتے تھے اور وہ قطرے بلکہ لکیری کونیوں کلائی تک آ کے نیچے ٹپکا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے آج تک قطروں کو میں نے زمین پہ گرنے نہ دیا، میں ان قطروں کو شیشی میں بند کر کے بیٹھ گئی۔ اے میری بیٹی اس کے بڑھ کے جہیز میں دینے کا میرے پاس تحفہ کوئی نہیں۔ بیٹی کہنے لگی اماں جان ان قطروں کا کیا کمال ہے، روزہ انور کی طرف اشارہ کر کے رونے لگ گئی، کہنے لگی وہ قطرے دے کے روزے میں چلے گئے لیکن ان قطروں میں اپنی یادیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اہل مدینہ جب ان کی یاد میں تڑپ جاتے ہیں میرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتی ہے اماں کملی والا تو نظر نہیں آ رہا، حضور کے پسینے کی زیارت کرا دے۔ میں دونوں ہاتھوں میں بابرکت شیشی کو لے کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہوں، دیوانے اٹھ کے شیشی کو دیکھتے ہیں، میں اپنے ہاتھ سے شیشی کا کاغ کھول دیتی ہوں، جب پسینے کی خوشبو کے حلے باہر نکلتے ہیں نبی کے غلام اس کی خوشبو کو سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کمائی کر گئے صحابہ کرام، کمائی کر گئے نبی کے غلام، بتلا گئے وفائیں ایسے ہوا کرتی ہیں۔ اگر 13 سال ہمارے لیے آپ نے پتھر کھائے تو چمڑے ہم نے بھی آپ کے لیے اڑوا دیے ہیں۔ کملی والے تیرے احسانوں کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، لیکن بھول قیامت تک ہمیں بھی کوئی نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھول جائے گا سوال ہی پیدا کوئی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ رسول اللہ کے نیچے بچھا دیا، پلکی بچھا دی، رب ذوالجلال کی قسم ہے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج صدقے جامع دے نعرے لگانے والوں، آج غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے لگانے والوں، اس رسول کے کہنے پر تو عشاء کی نماز سردی میں پڑھ نہیں سکتا اور ٹھنڈے پانی میں عشاء کی نماز کے لیے ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور اپنے بچے کو خون میں لت پت اس کی محبت میں کیسے اٹھائے گا؟ ہمارے پاس نعرے نبی کے غلاموں نے ایک بابو کام کر کے دکھا دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لاؤ نا اس کی مثال کوئی، کامل ایمان والا نہیں، ہر چیز سے زیادہ جب تک میرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اولاد سے، مال سے، جن جان سے، کاروبار سے، سب سے زیادہ میرے سے محبت ہو۔ اس وقت محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ سنتا ہی نہیں، پڑھ لو تے ٹھیک ہے، نہ پڑھو تے گناہ کوئی نہیں۔ یہ ہے تیری محبت۔
دیوانہ آیا حضور کے پیر پکڑ کے بیٹھ گیا، چوم رہا ہے۔ طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ حضور کے پیر پکڑ رہا ہے، چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے، چوم رہا ہے۔ فرمایا ہوش تو ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہ اپنی محبت کا ثبوت پیش کر رہا ہوں، اتنے پیارے ہو، آپ کے پیروں کی تلیوں کو چاٹ کر بتلا رہا ہوں طلبوں کو کہ آپ سے زیادہ مجھے اور کوئی بھی محبوب نہیں۔ آپ نے وہاں پرے ہٹ جا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی ناراض ہو، کہتے ہیں بڑے دعوے نہیں کیا کرتے۔ اللہ کے نبی دعویٰ نہیں، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ کہ جی کہ ازمالو، کہ جی ازماؤ، پورا اترے گا؟ کہ جی پورا اتروں گا۔ کوئی سوال تو نہیں پوچھے گا؟ کہ نہیں۔ مجھے میرے سے بڑی محبت ہے، بیوی بچوں سے زیادہ؟ کہ جی۔ آل اولاد سے زیادہ؟ جی۔ مال جہان سے زیادہ؟ کہ ہاں جی۔ ماں باپ سے زیادہ؟ کہ جی۔ ساری دنیا سے زیادہ؟ کہ جی۔ آزمالو، کہ جی۔ سوال تو نہیں کرے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار بتا تیری تلوار کہاں ہے؟ نیام سے تلوار نکالی، حضور کے سامنے رکھ دی۔ فرمایا میرے رکھنے کو کب کا، اس کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ لے۔ تلوار ہاتھ میں لے لی۔ اللہ کے نبی گردن کاٹو نہیں، ہاتھ کاٹو نہیں، بازو کاٹ دو نہیں، پیر کاٹ دو نہیں، اپنے جسم کی بوٹیاں بناؤں، قیمہ کر دوں۔ فرمایا نہیں، پھر بتاؤ کیا کروں؟ فرمایا بتا تیری ماں کہاں ہے، کیا کر رہی ہے؟ کہ گھر چھوڑ کے آیا تھا، یہ دل یہ وقت کام کاج کا ہے، کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوگی۔ فرمایا قسم دیتا ہوں اپنے محبت کی دعوے کی دلیل دے دے، یہ اللہ کے نبی دوں گا، تلوار لے کے چلا جا، اماں جو کام کر رہی ہے اسے کرنے دینا، گردن پر تلوار رکھ کے سر علیحدہ کر دے۔ چیخ نکل گئی صحابی کی، یہ تو ماں کے پیروں کی تلیاں چومنے کا کیا کرتے تھے، آج ماں کے قتل کرنے کا حکم کیسے دے دیا ہے؟ آنکھ کی اینیوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں، مشفق نبی ہے، ابھی کہہ دے گا تلوار نیام میں ڈال لے۔ حضور نے فرمایا کھڑا ہے، جاتا نہیں۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، چہرہ نبوت دیکھ رہا ہے، اب بلا لیں گے، اب بلا لیں گے۔ جب پتہ لگا نہیں بلا رہے، منہ موڑ لیا، دوڑ لگا، ایک قدم چوکٹ کے باہر، ایک قدم اندر۔ جب دیکھا کہ یہ تو دعوے کی دلیل پوری کرنے جا رہا ہے، یہ نہ ہو میری محبت میں ماں کو قتل ہی نہ کر دے، آواز دے کے بلا لیے، ادھر آ جا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا، کملی والے جانے میں گستاخی ہو گئی، ماں ہے۔ فرمایا بابو کوئی گستاخی نہیں ہوئی، کوئی کمی نہیں پڑی، اللہ اکبر کہاں چلا؟ کہ آپ ہی نے تو فرمایا ماں کو قتل کرنے چلا جا۔ نبوت کی زبان سے بڑے بڑے الفاظ نکلے، آپ نے فرمایا ماں کوئی قتل کرنے کے قابل ہوتی ہیں، میں تو تیرے پیار کی دلیل دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تجھے ماں زیادہ پیاری کہ آمنہ کا لال زیادہ پیارا ہے۔ روتا ہوا آیا حضور کے قدموں میں گر گیا، واہ واہ قربان جاؤ، قدموں میں گر گیا، پیروں کو چوم رہا ہے، سر پہ نبوت والا دست شفقت رکھا، بڑی دعائیں دی، جھولی پھیلا دی، دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں لیتا ہوا نبی کا مکھڑا دیکھتا ہوا چلا گیا۔ دروازے پہ کہہ رہا جی آپ راضی ہونا؟ آپ نے فرمایا بہت میں تیرے سے راضی ہوں، میرا اللہ بھی تیرے سے راضی ہے، چلا گیا۔ مسجد میں تشریف فرمایا، غلام آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کملی والے یاد ہے نا چند دن پہلے ایک دیوانہ تیرے پیروں کو پکڑ کے چوم رہا تھا اور آپ نے اسے ماں کو قتل کرنے بھیج دیا۔ کوئی طلحہ بن برا کا جی جی طلحہ بن برا کہا ہے بتا کیا بنی؟ کب بسترے برق پر لیٹا آنکھیں بند کھول نہیں رہا اور آنکھیں کھولتا ہوا بند کرتا ہوا کہہ گیا کاش امام الانبیاء کی آخری مرتبہ مجھے زیارت نصیب ہو جائے۔ مسجد سے اٹھے بنو قریظہ بستی کی طرف چلے گئے، بنو قبا کی بستی میں وہ طلحہ بن برا رہنے والے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد پہنچے، جا کے دیکھا نزاع کا عالم ہے، طلحہ کی آنکھیں بند پڑی ہیں۔ آپ نے دیکھا آواز دی
جواب نہ ملا، ساتھ والے سے فرمایا لگتا ہے آخری وقت ہے، صبح کا سورج دیکھنے نہیں پائے گا۔ او یارو اگر اس کا رات میں انتقال ہو جائے، کوئی دفن نہ کرنا، کوئی غسل نہ دینا، کوئی کفن نہ پہنانا، مجھے اطلاع کرنا، میں خدا کے سارے کام کروں گا۔ ارشاد فرما کے باہر تشریف لے گئے، طلحہ کی آنکھ کھلی، ناک کی نتھیں کھلائی، یوں کر کے خوشبو سونگنا شروع کر دی۔ گھر والی کہنے لگی خیر ہے، پانی چاہیے کا نہیں، زمزم دودھ دوں کا نہیں، شہد چاہیے کا نہیں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ سانس نہیں آ رہی؟ کہا آ رہی ہے، لیکن اس سانس کے ساتھ بھینی بھینی خوشبو بھی مجھے آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کس چیز کی خوشبو ہے؟ کہ لگتا ہے حضور کا یہاں سے گزر ہوا ہے، خوشبو بتلا رہی ہے، ہواؤں کا چلنا بتلا رہا ہے۔ گھر والی کہنے لگی کیا بتلاؤں، گزرے بھی ہیں تیری میت پر، تیرے سرانے تھوڑی دیر کھڑے بھی ہو کے گئے۔ آنکھیں کھول کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ گھر والی کہنے لگی کیوں بیٹھے ہو؟ کہ کھڑے ہوئے ہوں گے، کچھ کہا ہوگا، لیٹ کے سنو بید بھی نہ ہو جائے، مجھے سہارا دے کے بٹھاؤ، اللہ کے نبی کا حکم ہے، فرمان ہے۔ کیا کہہ کے گئے ہیں؟ کہ تیرے چہرے کو دیکھ کے پڑھ گئے اور پڑھ کے چلے گئے، اور یوں فرمایا لگتا ہے صبح کا سورج دیکھنے نہیں پائے گا۔ اتنا کہنا تھا، آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع کر دیا، اپنے بچوں کو بلا کے پیار کر رہے ہیں۔ بیوی کہنے لگی خیر ہو، ایسے سر پہ ہاتھ پھیر کے رو رہے ہو جیسے کوئی یتیموں کو پیار کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھنڈا ہو کا بھر کے کہنے لگے تو نے سنا نہیں ہے، کملی والا کہہ کے چلا گیا کہ لگتا ہے صبح کا سورج دیکھنے نہیں پائے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، نبوت کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ اسی رات میں حضرت طلحہ کی جانے کی تیاری ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، اور کیا کہا تھا کہ مجھے اطلاع کرنا، کفن دفن کا انتظام کروں گا۔ ہاتھ جوڑ کے اپنی برادری کی طرف یوں پھیرنے لگ گئے، او لوگو قسم دیتا ہوں میرے مرنے کی میرے نبی کو اطلاع نہ کرنا۔ عام سے آدمی غسل دے کے کفن پہنا دینا، قبیلے والوں قبر کھود دینا، میرے قبیلے والوں میرا جنازہ پڑھ کر فجر سے پہلے دفنا دینا، جب میرا نبی مصلی پر نماز کے لیے جاوے اس وقت 4 آدمی جا کے میری مغفرت کی دعا کی درخواست کر دینا۔ کہ اللہ والے عقل کر، ہم تجھے کیوں دفنائیں، کیوں غسل دے؟ وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ ان کا وعدہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے، وہ بڑے مشفق نبی ہیں، رات کو اٹھ چل پڑیں گے، راستے میں یہودی میرے غسل کی وجہ سے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا غسل ہو اور نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اللہ کے سامنے کیا لے کے پیش ہوں گا۔ گھر والوں کی سمجھ میں بات آ گئی، اسی رات انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ غسل کے بعد تدفین ہو گئی، مسجد نبوی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی طرف جا رہے ہیں، بنو قریظہ کے لوگوں کو آتے دیکھا، قبا کی بستی کے رہائشوں کو آتے دیکھا، فرمایا لوگوں حال چال بعد میں بتلائیو، پہلے مجھے یہ بتلاؤ میرے طلحہ کا کیا حال ہے۔ زبانیں بند، آنکھیں برسنے لگ گئی، آنکھیں بتلانے لگ گئی، فرمایا لگتا ہے طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ اور لوگوں جلدی نماز کی تیاری کرو، نماز پڑھ کے طلحہ کی تدفین کا غسل کفن کا التزام کرنا ہے۔ ایک نے کہا وہ تو سارا کر دیا، کملی والے ہم نے تو سارا التزام کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا مجھے بتلائیو، تم نے کیوں نہیں مجھے بتلایا؟ اللہ کے پاک نبی وہ تو جاتا ہوا یوں کہہ گیا میرے غسل کی وجہ سے یہودی حضور کو تکلیف پہنچائے، غسل چھوڑ سکتا ہوں، پیغمبر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ روتے ہوئے مصلی پر اسی حالت میں چلے گئے، نماز پڑھائی، سلام پھیر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کسی کو جانے کی اجازت نہیں، وہ جاتا ہوا دعا کہہ کے چلا گیا، اس کا میرے پہ قرض ہے، وہ قرض چکانے کا وقت آ گیا۔ او لوگوں آج سارے میرے ساتھ طلحہ کی قبر پہ چلو، آج دعا یہاں نہیں ہوگی، طلحہ کی قبر پہ جا کے ہوگی۔
سارے صحابہ ساتھ ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی بستی میں، قبا کی قبرستان میں چلے گئے، پوچھا طلحہ کہاں پڑا ہے؟ کبوتا کی قبر بنی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر خاموش کھڑے رہے، آنسو طلحہ کی قبر پہ آنکھوں سے گر کر طلحہ کی قبر پہ پڑتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او دور کھڑے ہونے والوں سارے میرے قریب آ جاؤ، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج میں طلحہ کو ایسی دعا دوں گا، آج سے پہلے ایسی دعا میں نے کسی کو نہیں دی ہے۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیے، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ پھر میرے نبی کی دعا کا انداز ہے کہ الہی یہ میرا طلحہ جو اپنی محبت کا دعویٰ لے کے آیا تھا، میں نے دعوے کی دلیل مانگی، اس دعوے میں سچا ہو گیا، پروردگار عالم آج تیرے خزانے سے اس کے لیے جزا چاہتا ہوں۔ الہی میں آج جو دعا کر رہا ہوں تو گواہ، آج سے پہلے میں نے ایسی دعا کسی کے لیے نہ کی، پروردگار عالم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں الہی کل تیرا دربار ہو، سارے تیرے دربار میں آویں گے، جب میرے طلحہ کی باری آوے اس انداز سے چلتا میرا طلحہ تیرے دربار میں آئے، تیری نظر طلحہ پہ پڑے، تو دیکھ کے مسکرانے لگ جائے، طلحہ کی نظر تیرے پہ پڑے، طلحہ دیکھ کے مسکرانے لگ جائے۔ آج آپ کی میری محبت ہے اور ہمیں آپ کو پتا ہے جو محبت دکان سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لا سکتی، جو محبت گرم بیڈ روم سے اٹھا کر کمبل سے نکال کر مسجد میں نہیں لا سکتی، ایمانداری سے بتلاؤ وہ محبت جہنم سے بچا کر جنت میں کیسے پہنچا دے گی؟ آج میرے بابو کپڑے کی کمی نہیں، گرم پانی کی کمی نہیں، اور آپ کے میرے پاس روٹی لگتے کپڑے مکان کی کمی نہیں، پھر کون سی ایسی چیز ہے؟ فجر کی نماز میں، فجر کی اذان میں اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ او لوگو یہ علاقے کا کونسلر نہیں کہہ رہا، یہ سٹی ناظم نہیں کہہ رہا، یہ گورنر وزیر نہیں کہہ رہا، یہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ او لوگو اس وقت سونا بہتر نہیں، ہاتھ اٹھا کے اس کے دربار میں رونا بہتر ہے۔ کیوں کروٹے بدل رہے ہو؟ یہ محبت ہے؟ صحابی رسول ہے، مسجد میں آیا، پچھلی صف میں کھڑا ہوا، نماز پڑھی، حضور کا مکھڑا دیکھا، چلا گیا۔ اللہ، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، یہ جلدی کیوں گیا، دعا میں شامل نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی پتہ نہیں، اگلی نماز عصر میں پھر آیا، ایک چادر اوڑی ہوئی ہے، نماز پڑھی، جانے لگا، ارشاد فرمائے ادھر آ، وہیں کھڑا ہو گیا، سکوت، بت بن گیا، اور ادھر آ، خاموش، قدم یوں اٹھایا، رکھتا نہیں ہے، دل میں کہہ رہا ہے نہ جاؤں ایمان چلا جائے گا، چلا گیا اللہ کا شکوہ آ جائے گا، کھڑا ہو، یہیں کھڑا رہا تو بیوی کی نماز قضا ہو جائے گی۔ ادھر آ گیا، کیا ہوا؟ زبان خاموش، آنکھوں سے اپنا حال سنانے لگ گیا، برس رہے ہیں، نبوت نے شفقت والے ہاتھ یوں رکھے اور آنسوں کو صاف، بتا تو صحیح کیا بات ہے، تجھے پتہ نہیں میں ماؤں سے زیادہ شفیق ہوں، باپ سے زیادہ پیار والا ہوں، بتا کیوں رو رہا ہے؟ رو کے کہنے لگے کملی والے یہ ایک چادر ہے جو میں نے اوڑھ رکھی ہے، گھر کے اندر جوڑا میاں بیوی ہیں، ایک ہی چادر ہے، گڑا کھود رکھا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، بیوی گڑے میں ننگی ہو کے بیٹھ جاتی ہے، میں چادر اوڑھ کے آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، دعا میں اس لیے شامل نہیں ہوتا، عصر کا وقت کم ہے، قضا نہ ہو جائے، بھاگ کے جاتا ہوں، چادر بیوی کو دیتا ہوں، خود گڑے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہم نے آپ کے آگے اس لیے سوال نہ کیا، مال غنیمت تو بڑا آتا ہے، ہم نے سوال نہ کیا کہ کملی والے ہمیں ایک چادر دے دے، اللہ کہیں گے تھوڑی تکلیف دے کے آزمایا، میرے نبی کو جا کر شکایتیں شروع کر دی۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہ تیرا گھر کہاں ہے؟ فلانی گلی میں۔ آگے آگے چلنا شروع کر دیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ اس بچی کو جنت کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ آگے آگے چل رہے ہیں،
نبوت والی چادر کندھے سے اتار کے یوں ہاتھوں میں پکڑ لی، کہنے لگے اپنے وکال کی طرف چلا گیا، آگے چل رہا ہے، پیچھے میرا نبی جا رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جب مکال کے دروازے پہ پہنچے، اللہ اکبر، شوہر سے کہا دروازہ بجا۔ جب شوہر نے دروازہ بجایا، اندر سے چیخوں کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، دیر کیوں کر دی، میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ دروازے کی جھیری میں سے اندر کہنے لگا آہستہ بول، میں اکیلا نہیں آیا، دو جہان کے نبیوں کا سردار میرے ساتھ آیا ہے۔ اندر سے آواز آئی، مجھے ڈر تھا جس بات کا آج تو نے بتلا دیا، کملی والے کو سنا کر اللہ کا شکوہ کر دیا، اللہ کہے گا تھوڑی سی تکلیف دی، برداشت نہ کر سکا، لوگوں میں ڈھڈونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب بچی کی آواز سن کر حضور دروازے کے قریب ہو گئے، فرمایا بیٹی شکایت نہیں، یہ رحمت ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی آواز سن کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے رونے لگ گئی، اعلان نبوت ہوا۔ فرمایا او بچی ذرا دروازے کا کواڑ کھول، شوہر کو آگے کر دیا، نبوت والی چادر ہاتھ میں پکڑا دی، فرمایا تیرے تل پہ کپڑا کوئی نہیں، میری چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ، یہ دنیا کی چادر دی، اللہ اکبر، اور جنت کی چادروں کا میں وعدہ کرنے تیرے دروازے پر آ گیا ہوں۔ نبوت والی چادر کو پکڑ لیا اور سینے سے لگا کے رونے لگ گئی۔ حضور نے فرمایا اب کیوں رو رہی ہے؟ رو کے کہنے لگی جس چادر کی قسم ہے اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، ننگے وجود پہ لوں، میری غیرت کا وہرا نہیں کرتی ہے۔ سردی کے کپڑے علیحدہ، گرمی کے کپڑے علیحدہ، شادی بیاہ کے کپڑے علیحدہ، موت میت کے کپڑے علیحدہ۔ او بابو پھر بھی کیا مصیبت ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس چیز نے تمہیں سجدوں سے دور کر کے رکھ دیا ہے؟ امیر کو کہتا وقت نہیں، غریب کو کہتا وقت نہیں، عورت کو میری بیٹی کو کہتی وقت کوئی نہیں، جوان کو کہتی وقت نہیں۔ اللہ کی قسم بات وقت کی نہیں ہے، شب جمعہ کی رات ہے، وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر اس سے ذرا باتیں کر، اس کی کنڈی بجا کے پوچھ الہی میرے سے کون سی بدبختی ہو گئی جس کی وجہ سے میرے وجود کو تو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ میرے سے کون سی غلطی ہو گئی تو اپنے گھر میں مجھے آنے نہیں دیتا، مجھے بتلا دو۔ روٹی بھی دے رہا ہے، بیوی بچوں کی نعمتیں دی، کھانا پینا سب کچھ دیا، لیکن سجدے کی توفیق نہیں دے رہا، لگتا ہے میرے سے ناراض ہے۔ کہتا ہے ساری زندگی میرے پہ تکلیف نہیں، ساری زندگی میرے پہ پریشانی کوئی نہیں، موج مستی میں زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ بڑا راضی ہے، اللہ بڑا راضی ہے، بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی ہے۔ غلطی پوچھ اللہ کون سی ہو گئی، گستاخی پوچھ میرے رب میرے سے کون سی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے اپنے گھر میں آنے دیتا ہی نہیں۔ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی اللہ بزرگی میں برکت دے، جس ذوق اور بزرگی میں ہم جیسے ان کو تکلیف دیتے ہیں، ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرت تشریف لے آتے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ انہیں بہت جزائے خیر دے۔ لاہوری فرمایا کرتے کہ جس سے بھلائی کا ارادہ رکھو اسے آخرت کی دعا دو، اللہ آخرت اچھی کر دے، ان کی بھی ہماری اچھی فرمائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، حضرت کی آمد مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ اکبر، جتنا آپ لوگ کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہو، اللہ کرے قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے استقبال کرواوے اس مرد مجاہد۔ بیٹھ جاؤ 2 منٹ، بیٹھ جاؤ، بس بات اختتامی ہے، حضرت کی دعا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مل جائے گی۔
ویڈیو چل رہا ہے بس پتی محمد کر رہا ہے بیٹھ جاؤ انہوں بٹھا دی یار بیٹھ جاؤ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب امارت کا عہدہ دیا گیا تو مشورے میں بات آئی کہ ان میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تھی. مشورے میں طے پایا کہ ان کی قدر کر لو، بعد والوں میں ان جیسی بھی صلاحیتیں نہیں ہوں گی. چہرے دیکھ لو ترس ہو گئے، ان کے بڑے قبروں میں چلے گئے. باری اپنی بھی تیار ہے، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جاوے. ان کا احسان ہے، مہربانی ہے کہ ہر وقت رات کے 1 بج رہے کوئی کروڑوں روپے کا فائدہ ہو گھر سے نہیں نکلتا. یہ خدا کے قرآن کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اللہ انہیں ضائع کرے گا. کیا راتوں کو عیاشی کرنے والا اور راتوں کو مخلوق کے دلوں پر اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ واللہ لا یزیہنی، مجھے جلبیب کی گھر والی کی دعا یاد آ گئی جو کملی والے کا فرمان سن کے اس نے حضور کے پاس رشتہ آیا. کملی والے کے پاس ایک صحابی، کملی والے میری بیٹی جوان ہے، تیرے سے بہتر جوان کوئی نہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے نکاح میں. جو جلبیب بیٹھے تھے، کیسے دے دے، کالے رنگ کا بدرہ صحابی ہے، کیسے دے دے. چہرہ دیکھ کے کہنے لگا کہاں میری بیٹی خوبصورت اور کہاں یہ مدر رنگ کا کالے رنگ کا صحابی. کہ بیوی سے مشورہ کرو. گھر گیا کہا میں تو بیٹی کا رشتہ ان کے لیے لے کے گیا تھا کہ اس کو کر دیا، کیا کروں. ادھر کان میں آواز آئی، ابھی تک آیا کوئی نہیں. حضور نے جلبیب کو بھیجا، جا ذرا پوچھ کے آیا کیوں نہیں، کیا بات ہے. دروازے کی کنڈی بجائی، ابا باہر آیا. کہا حضور جواب مانگ رہے ہیں، ہاں کر یا نہ کر. اندر گیا، بیوی سے کہنے لگا وہ تو دروازے تک آ گیا. انہوں نے کہا جا کے کہہ دے ساری باتیں صحیح ہیں، رنگ کا کالا ہے، ہماری بیٹی کے قابل نہیں ہے. بیٹی اندر سے دوڑتی ہے، اماں کیا کہا، رنگ کا کالا قابل نہیں. اور کہنے لگی اماں تجھے کیا بتاؤں، کسی کے لیے لڑکا بھائی پسند کرے گا، کسی کے لیے خالو چاچا تایا پسند کرے گا، کسی کے لیے لڑکے کا انتخاب ابا جان کرے گا. مجھے مبارکباد دو، میرے لیے لڑکے کا انتخاب کالی کملی والے نے کر دیا ہے. اگلا جملہ کہنے لگی اتردون امر رسول اتردون امر رسول اللہ واللہ لا یزیونی. تو کس کے حکم کو ٹھکراتی ہے؟ اما آنکھ بند کر کے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. مدارس میں بیٹھ کر پڑھانے والوں سے نفرت کرنے والوں، روٹی پاڑ جماعت کہنے والوں، ملبٹے کہنے والوں، بڑے پیٹ والے مولوی کہنے والوں، یہ تو اس وقت قدر معلوم ہوگی جب ساری دنیا دھوپ میں کروٹیں بدل رہی ہوگی. اس پھٹے کپڑے والے کو اللہ کریم قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. کیا قدر میرا موضوع بدل گیا، لیکن 4 جملے ان کے ذوق پر دے کے جاؤں گا. ابھی 18,000 یہ جنگ کا راستہ، یا مدرسہ دور نہیں. حکیم عبداللطیف نقشبندی لوگوں کے دلوں پہ اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے چلا گیا. مدرسے میں آٹا ختم ہو گیا، 250 طالب علم ہے. باورچی آیا، استاد محترم پیر جی حکیم صاحب، آٹا ختم ہو گیا، راشن کا انتظام نہیں. صبح 250 طالب علم دسترخوان پہ بیٹھے گا اور مدرسے میں ایک بھی روٹی کے آٹے کا انتظام نہیں ہے. اللہ والا تھا، صاحب نظر تھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا پرے ہٹ جا، مہمان میرے ہیں تو میرے سے شکوا کر، جس کے مہمان ہیں وہ جانے اور میزبان جانے. چل بورچی کہنے لگا رات ہوئی، حضرت اپنی خانقاہ سے باہر نکلے، مدرسے کے طالب علموں کی جہاں جوتیاں پڑی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اوہ ان کی جوتیوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے، زیارت کیا کرو.
یہ کالی کملی والے کے مہمان ہیں، یہ شادی حال کے مہمان نہیں، قرآن کے مہمان ہیں۔ حکیم صاحب نے ایک طالب علم کی پرانی جوتی اٹھائی، مدرسے میں لے سر پر رکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ مہمان میرے ہیں تو بھوکے مار دے، اگر مہمان تیرے کملی والے کے ہیں تو اللہ ان کے پاس روٹی کا انتظام نہیں، طالب علم کی پھٹی ہوئی جوتی کا واسطہ اللہ ناشتے کا انتظام فرما دے۔ باورچی کہنے لگا رات کے 2:30 بج رہے تھے، اللہ والا مصلی پہ رو رہا تھا اور دروازے پر گاڑی کا ہارن بج رہا تھا، میں نے دروازہ کھولا، ایک ڈرائیور ٹرک کے سیٹ سے باہر نکلا، ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکلا اور کہنے لگا یہ آٹے کا ٹرک ہے، بتا کہاں اتارنا ہے، اور جیب میں سے 2 لاکھ روپے کی گڈی نکالی کہ یہ مدرسے کے طالب علموں کے صرف ناشتے کا انتظام ہے۔ باورچی کہنے لگا میں نے پوچھا کہاں سے آیا، کہ میرے سے نہ پوچھ، جو اندر سجدوں میں رو رہا ہے اس سے پوچھ کہاں سے آیا ہے۔ ان اللہ والوں کی قدر کر لو، ان کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں پر لے کے اپنے چہرے پر لگا لو، خدا پاک کی قسم قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تلیں گے، ان اللہ والوں کے آنسو تلیں گے، ان اللہ والوں کی جوتیوں کی نیچے کی خاک تلے گی۔ فیض میں بڑی برکت ہے، نسبت میں بڑی برکت ہے، اور میں عرض کرتا ہوں حضرت جی اپنی نسبت چھوڑ کے جانا، اللہ اکبر، جیسا اللہ نے آپ کو کام دیا ویسا نام دیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاکستان سمیت دنیا میں جس طرح آپ کے نام کو چمکا رہا ہے، اللہ میدان محشر میں بھی آپ کے نام کو چمکائے، اور اللہ اعلان کرے مفتی حسن کہاں ہے آجا، جب بڑھاپے کے اندر لوگوں کے سہارے رات کے 12:30 بجے تو اپنے ذوق کی وجہ سے چلا کرتا تھا، نہ تیری تہجد جاتی تھی اور اگلے دن کی تیری مصروفیات تھی، دنیا نے تیرا مول نہ لگایا، آج میں تیرا مول لگاتا ہوں، میری جنت کے درجوں کو دیکھ لے، جدھر اشارہ کرے گا وہی تیرا مکان بنا دوں گا۔ خدا کی قسم میری ان سے پہلی اور دوسری ملاقات ہے، میری ان سے ملاقات کوئی نہیں، لیکن مجھے نسبت محسوس ہے، مجھے نسبت ملی ہے حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے۔ سن 1988 میں حضرت جی پالن پوری رحمت اللہ علیہ حویلی میں خدمت تھی، حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس خاکی رنگ کا چوگا، سفید رنگ کی شلوار پہنی تھی، مجھے لے گئے، سر پہ ٹوپی، پان کی رال ٹپک رہی تھی کہ اسے بیعت کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے 5 سال تک الحمدللہ ہر سال بیعت ہوا، اور پہلی مرتبہ جب بیعت کی منہ سے پورا تمباکو والا پان نکال کے منہ میں ڈال دیا، حضرت فرمانے لگے ابے چکرا جاوے گا، حضرت نے اپنے سینے پر میرا سر رکھ لیا، کافی دیر تک سر پہ ہاتھ ملتے رہے، مجھے جملہ یاد ہے، فرمایا چکرا نہیں رہا، جب قرآن سنایا کرے گا تو دنیا چکرایا کرے گا۔ اللہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دن آج کا دن کبھی گھر میں ٹکنا نصیب نہ ہوا، 28 سال ہو گئے در بدر پھر رہا ہوں، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، یہاں سے اب سفر ڈیرے غازی خان کا، جمعہ وہاں مغرب کی نماز کے بعد درس کا نیازیہ مولانا عبدالقادر ڈیروی کے پاس، پھر صبح جامپور، پھر وہاں سے میں نے پنڈی، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے اللہ چلا رہا ہے۔ بابو دیکھو کپڑے بھی نئے ہیں، جرسی بھی آلہ، انگوٹھی بھی آلہ، یہ تمہارے گجرانوالے کی مثال ہے۔ میں جمعہ پڑھانے آیا، وہ تاج جولر والا، اس نے ڈائمنڈ کی انگوٹھی نکالی، میرے ہاتھ میں یوں کر کے ڈال دی کہ مولوی صاحب میری طرف سے ہے۔ میں نے کہا بابو آج خدا کی قسم ماں باپ کی دعائیں یاد آ رہی ہیں، جب ماں نے سینے سے لگایا تھا 3 سال پہلے اور آخری وقت تھا، کہنے لگی تھی عبدالحنان اتنی دعائیں دے کے جا رہی ہوں کہ موت تک کسی کی دعاؤں کی تجھے حاجت نہیں رہے۔ ماسٹر کے بیٹے کو کیا خبر تھی کہ ہیرے کی انگوٹھی پہنے گا؟ پرائمری اسکول کا ماسٹر، 9 بیٹے بیٹیوں کا باپ، وہ کہا کر کسی غریبڑی لوگوں رزق حلال میں بڑی برکت ہے کہ بیٹو میں نے گھر میں بڑے نشیب و فراز دیکھے، میں نے پیمند والے کپڑے بھی پہنے، میں چاہتی تو تمہیں موٹر سائیکلوں کی دکانوں پر ورکشاپوں میں ٹھوک دیتی، نہیں میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے باپ کو سرخرو ہو کے چہرہ دکھانا تھا۔ جب 9 کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنایا اور فخر کے ساتھ بن رہی ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارا باپ مجھے دیکھ کے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ کھڑا ہو کر میرا استقبال کرے گا کہ میں اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن کی دولت دے کے جا رہی ہوں۔ خدا کی قسم پرائمری اسکول کا ٹیچر 35 سال ہو گئے جسے فوت ہوئے، کیا خبر تھی اس کے بیٹے ہیرو کی انگوٹھی پہنے، کیا خبر تھی لوگ اپنے کلیجے کو کاٹ کاٹ کے پلیٹوں میں ان کے آگے رکھیں گے، کیا خبر تھی کہ لوگ ان کو پہنانا ثواب
ان کو کھلانا عقیدت سمجھے اور لوگوں کو بس کے سفر میں دشواری ہوتی ہے، اللہ میں کاروں جہازوں میں سفر کراتا ہے، تنخواہیں 10-10 ہزار ہوتی ہے، ہر سال اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیتا ہے، یہ کمال کم ہے؟ خدا کی قسم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ اور بابو شب جمعہ کی رات ہے، اس اللہ والے سے پوچھ لینا اس رات میں مرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس رات میں مر گیا شب جمعہ کی رات میں، قبر کی مٹی کو اجازت نہیں ہے کہ مرنے والے کے جسم کو ہاتھ لگا سکے۔ اتنی برکات، رات کی اتنی برکت ہے، قرآن کی کتنی برکت ہو۔ آج نیت کرو اللہ نے بیٹا بیٹی دیا ہے تو اسے قرآن کا حافظ بناؤ گے بھائی۔ اور کچھ جوان اپنی جوانی کو میری جھولی میں ڈالو، دیکھنا دل اللہ نے اس وقت اتنے رم کیے، میں چاہوں کروڑوں روپیہ بٹور کے لے جاؤں، میں چاہوں لاکھوں روپیہ چندے کے نام پر لے جاؤں، لیکن نہیں، میرا ایمان ہے اگر ماں باپ کے حالات اچھے ہوں تو اللہ اولاد کے عمل کو سناتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے۔ میں تمہارے ایمان پر ڈاکے نہیں مارنے آیا، اللہ تمہارے ایمان کی سلامتی فرمائے، اللہ ایمان کو بچائے۔ آج ایسے چہرے جو جوان ہیں اور جن کی آنکھ کے آنسو نکل کر اللہ کے ڈر سے ان کے چہرے پر پڑ گیا ہے، خدا کی قسم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا آنسو نکلتا یوں چہرے پر مل لیتے، کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا؟ کہ اس روزے والے سے سنا ہے اللہ کی خوف سے جو آنسو نکل کر جہاں لگ جائے اور وہ جس جسم کے جس حصے پر لگ جائے اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے، میں تو آنسوؤں کو جسم پر پھیر رہا ہوں تاکہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ بابو اگر چہرہ بچانا چاہتے ہو تو آج اس چہرے پہ نبی کی سنت سجا لو، یہ 4 بال قبر میں وہ کر دکھائیں گے، خدا کی قسم 50,000 کے فانوس کی اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنی 4 بالوں کی قبر میں اللہ روشنی عطا فرما دے گا۔ اور ابھی مدینے والا تمہارے لیے دعا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ جو پڑھ لے اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ آج رات کا 1 بج رہا ہے، فرشتہ انتظار میں سبز رنگ کی تھیلیوں کے منہ کھول کے کھڑا ہے کہ کب گجرانوالے کا چودھری، گجرانوالے کا کشمیری، گجرانوالے کا بٹ اور چوہان کب ہو کھڑا ہو کے کہے کملی والے وعدہ کر رہا ہوں تیرے رب سے، آج کے بعد گردن تو کٹاؤں گا لیکن سنت کو نہیں کٹاؤں گا، آج نہیں آنے دوں گا۔ خدا کی قسم تیرا نام سبز رنگ کی تھیلیوں میں فرشتہ لے کے روزہ انور میں جائے گا، کملی والے کے روزے کی کنڈی بجا کے کہے گا تیرے دیوانے کا نام لے کے آیا ہو جس نے آج تیری محبت بھرے جملے سن کے تیرے نام پر تیری محبت میں داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر داڑھی رکھنے والے کا نام لے لے کر اس کے لیے دعائیں فرمائیں گے۔ اے کوئی اللہ کا بندہ آج کھڑا ہو کے کہہ دے انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، دیر نہ کرنا، اٹھنا، کبھی گھر کے آگے سے رحمت کا دریا چلا جائے، اٹھ جاؤ، پوری داڑھی سنت کے مطابق، ابھی حضور کے روزہ انور میں نام جا رہا ہے، ابھی نام جا رہا ہے، اٹھ جاؤ، گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے جا رہا ہے، اوے نہا نہیں سکتے منہ تو دھو لو، چلو تو بھر کے منہ پر چھڑک لو اور اٹھ جاؤ، عزم کرو کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی، حضور کی سنت چہرے پہ سجے گی۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔